اس محفل کو عبدال بھائی نے منعقد کی ہیں اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادہ توحید کے متوالو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر و اذکار ہوتا ہے تو اس جگہ پر فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، بے شک بے شک۔ اور جو جگہ خالی رہتی ہے اس کو فرشتے پور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ہمیں حدیث و پاک سے یہ سبق ملتا ہے اور حدیث پاک ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ہم آج یہاں پر اللہ کے کرم سے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو بیان کرنے اور بیان سننے کے لیے چنا ہے، بے شک۔ ورنہ ایسے بہت سارے لوگ جو اپنے دل کے اندر یہ تمنا رکھتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے غافل رہتے ہیں۔ بے شک۔ بادہ توحید کے متوالو، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا خوب خوب ذکر کرو۔ بے شک بے شک۔ اب اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کا ذکر و اذکار کریں تو ہر لہجے کے اندر ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ بے شک۔ اگر آپ کسی یتیم کے سر پر اپنا دست کو رکھ دیتے ہیں شفقت کی نیت سے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی بیوہ عورت آپ کے محلے یا آپ کے گاؤں یا آپ کے دیہات یا آپ کے شہر میں رہتی ہے، اگر آپ اس کو مالن کوئی مدد کرتے ہیں یا فعلاً کوئی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے عوض میں بھی ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ اگر آپ اللہ کا ذکر و اذکار کلام مقدس کی نعت خوانی کرتے ہوئے یا کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کلام مقدس کا ایک حرف کے عوض میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے درود پاک، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات، تہلیلات کا ذکر و اذکار کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت ہر نیکی اور ہر ایک ذکر کے بدلے ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم جو ہیں دنیا کے بہکاوے میں آ کر، دنیا کی غفلت میں آ کر اور دین مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کو پس پشت ڈال کر اپنی زندگی کو جی رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر پستی کی طرف اور ناکامیہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس محفل کو جو ہے محفل مصطفیٰ اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے سجایا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مجھے 15 منٹ تک آپ کو گفتگو کرنا ہے، لیکن 15 منٹ تک آپ کے سامنے وہ کلام مقدس و احادیث مبارکہ کے ذریعے سے آپ تک وہ باتیں پہنچانا ہے جو ہمیں اللہ کے حبیب نے عطا فرمائی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جس طرح جسم کے لیے کھانے کی غذا ہوتی ہے، ہم کھانا نہ کھائے تو ہمارا جسم کس طرح لاغر و کمزور ہو جاتا ہے، اگر ہم کھانے کے لیے کس طرح خواہش رکھتے ہیں، آج فلاں میوہ کھائیں گے، آج فلاں پھل کھائیں گے، آج تو فلاں سٹی کے اندر فلاں دکان جو فیمس ہے اس کی جگہ وہاں پر
پر جا کر فلاں چیز کھا کر آئیں گے. کیوں یہ تمام چیزیں اور تمام کام کیوں انجام دیے جاتے ہیں؟ یہ ہماری صحت یابی کے لیے کام انجام دیے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، جس طرح جسم کے لیے غذا ضروری ہے، اسی طرح ہماری روحانیت کے لیے ذکر الہی ضروری ہے، ذکر مصطفیٰ ضروری ہے. ہم اگر ذکر الہی کرتے ہیں، اگر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو یقیناً ہماری روحانیت کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اپنی روحانیت کے اندر نورانیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو نماز پنجگانہ کے پابند بن جاؤ، ذکر الہی کے پابند بن جاؤ. اپنی زبان کو تسبیح الہی اور نعت خوانی مصطفیٰ میں لگا دو. یقیناً اگر آپ کی زبان اللہ کا ذکر کرنے میں اور مصطفیٰ کی نعت خوانی میں اور اولیاء کرام کے منقبت میں لگ جاتی ہے تو یقیناً آپ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی کی منزل کو چھو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرو گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج عام انسان، عام شخص اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہے سکون نہیں پایا جاتا ہے. ہم لاکھوں روپے کماتے ہیں، لاکھوں پیسے کماتے ہیں، لیکن آج ہمارے گھروں میں پیسہ نہیں دکھتا ہے. ہاں آتا ہے وہ دکھتا ہے، لیکن جاتا ہے وہ نہیں دکھتا ہے. اس کا کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اس کا کوئی کارن ہو سکتا ہے. تو وہ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر سے پکارا جا رہا تھا، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کیا کر رہے تھے؟ جب اللہ کے گھر سے فجر کے وقت پکارا گیا، جبکہ اللہ کے حبیب کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فجر کے وقت میں فرشتے کو پہنچاتا ہے جو رزق کو تقسیم کرتا ہے. ہر گھر پر رزق کو تقسیم کرنے کے لیے جاتا ہے، ہر گھر پر وہ اپنا رزق لے کر جاتا ہے، ہر بندے کو رزق دیتا ہے. لیکن وہ رزق دے رہا ہے، جو اٹھتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں اٹھتا اس کو بھی دیتا ہے. لیکن یاد رکھنا، اس محفل کے اندر اگر یہی محفل میلاد رات کو سجائی جائے، رات کو سجانے کے بعد اسی محفل کے اندر آدھے انسان سو جائے اور آدھے جگتے ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو تبرک بانٹتا ہے وہ سوتے ہوئے کو اٹھا کر نہیں دیتا ہے، صرف جگتا ہے انہی کو دیتا ہے. لیکن اللہ کریم ہے.